بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے چینل اسلام کی باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قبر کی زندگی پارٹ 2، زندگی بدل دینے والی تحریر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہیں؟ وہ بولے جبریل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت ایک خوف اور کرب کے عالم میں تھا کہ نامعلوم آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے، اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے۔ دو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ دوسرے فرشتوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہوں نے کہا رحمت کے فرشتے اہلاً و سہلاً، ضرور یہ مسلمان ہی ہوگا۔ میرے ساتھ والے فرشتے نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا تم اندر آ سکتے ہو، کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ہم اندر آگے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھنے کو ملیں۔ پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور بالآخر ساتویں آسمان پر جا پہنچے۔ یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آیا، جیسے ایک بہت بڑا سمندر۔ فرشتے کہہ رہے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک و یا ذو الجلال والاکرام۔ مجھ پر ایک بہت بڑی ہیبت طاری ہو گئی، سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ میرے اس بندے کا عمل نامہ آئلین میں لکھو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں ان کی واپسی ہوگی، اور ایک بار پھر انہیں اسی زمین سے اٹھاؤں گا۔ شدید رعب، ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں نے کہا پروردگار تو پاک ہے، لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ فرشتے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے، اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے رستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اپنے جسم کو عنقریب تم دیکھ لو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہیں گی، لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا قیامت کے دن، اور اس کے ساتھ ان پر ہیبت طاری ہوئی، اور انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا، کیا اس کے بعد بھی میرے جنت میں جانے کا کوئی شک رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے جنت میں جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تمہیں جو عزت و کرام ملا وہ اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو، لیکن تمہارے اعمال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور میں کہا کہ زور زور سے روؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو، کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھیں اور میرے ارد گرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے۔ اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف مل رہی تھی، اور جب میرے والد دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچانے لگی۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنا دیا گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا افسوس کہ میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کر دیتا، کاش کہ میں شہید مرتا، افسوس کہ میں ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا، کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا، افسوس ہائے افسوس۔ اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا۔ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں، لیکن نہ تو میں اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں۔ ایک عجیب سی صورتحال تھی۔ جب مجھے اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا
مجھے جب اٹھایا گیا تو جو دو چیزیں میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے ابا سے کہوں کہ ابا جان پلیز رونا بند کر دیں، بلکہ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے رشتہ دار اس وقت جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے راحت مل رہی تھی۔ مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں اتارا گیا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں جبکہ میرا عمل نامہ بند ہو گیا ہے۔ نماز ختم ہوئی تو مؤذن نے اعلان کیا کہ امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کی۔ میں حیران ہوا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں سے کتنے موحد ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ چوتھی تکبیر میں نے دیکھا فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام اس رکعت کو مزید لمبی کر دے کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سی راحت اور سرور مل رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے۔ رستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھیں ایک ایک چیز سامنے نظر آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس سے میں گزر رہا تھا۔ الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مجھے مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا جنازے کو رستہ دے دو، کوئی کہہ رہا تھا اس طرف سے لے جاؤ، کوئی کہتا قبر کے قریب رکھ دو۔ یا اللہ میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھی۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا، لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد لہد کو بند کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر کہوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑو، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنی شروع ہوئی اور قبر میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئیں، لیکن میں ان کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا تھا کہ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی۔ ایسے لگا کہ جیسے میرے پورے جسم کو کچل دے گی۔ قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکالوں، لیکن پھر وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبتناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گزر تھا۔ اگر اس سے پہاڑ کو مارتے تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا من رب کہا، تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہا جس کے ہاتھ میں گوشت تھا وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی طاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے۔ پھر اس نے مزید دو سوال کیے کہ تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے، اور الحمدللہ میں نے ٹھیک جواب دیے۔ انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے ہو۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر و نکیر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اور بولے کہ اگر تم صحیح جواب نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اسے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر جنوں اسے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے قدرے اطمینان حاصل ہوا۔ ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے جیسے کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھولی گئی ہو۔ اتنے میں دو اور فرشتے نمودار ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ بدلہ ملتا رہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم جس سختی اور اذیت سے میں دوچار ہوں اس کا باقی یہ حصہ انشاءاللہ ہم کل اپلوڈ کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری کون سی ویڈیوز زیادہ پسند آ رہی ہے۔ شکریہ۔